بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنا كظلم الليل، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جو یاد کر لے اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 پڑھی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے. جب بھی آپ کو کسی نیکی کی توفیق ملے، نیک کام کرنے کا موقع ملے، تو آپ فوراً اس نیک کام کو کر گزریں، اس کو دوسرے وقت پر نہ ٹالیں، ورنہ کوئی ایسی مجبوری پیش آئے گی آپ اس نیکی سے محروم ہو جائیں گے. جب بھی دل کے اندر کسی نیکی کا خیال آئے اور اس نیکی کو کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں ہے، آپ آرام سے اس نیکی کو کر سکتے ہیں، تو آپ کو فوراً اس نیکی کو کر لینا چاہیے.
آدمی کی فطرت ہے، عادت ہے، وہ کسی بھی کام کو دوسرے وقت پر ٹالتا رہتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کام سے محروم رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عادت یہ تھی، جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا فوراً یہ نیکی کو کر لیا کرتے تھے، نیکی کو دوسرے وقت پر ٹالتے نہیں تھے، جس نیکی کا موقع ملا فوراً اس نیکی کو کر گزرتے تھے۔ اس لیے فرمایا وَسَارِعُوا، سارع یسارع مسارعتاً، یہ باب مفاعلہ سے ہے۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں باب مفاعلت کے اندر مسابقہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ سارعوا کے معنی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کس چیز کے اندر؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے جو مغفرت والے اعمال ہیں، ان اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اب ہر انسان اپنے بارے میں سوچے، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ میں اس آیت پر کتنا عمل کرنے والا ہوں۔ اللہ پاک نے حکم دے دیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، دوڑو تم مغفرت والے اعمال کی طرف۔ انسان کو موقع ملے نماز پڑھنے کا، فوراً نماز جیسے ہی اذان ہوئی آپ مسجد میں آ کر کے نماز ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، جب بھی کہیں پر دین کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آئے فوراً آپ اس میں خرچ کریں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال میں جلدی کرو، فَسَتَكُونُ فِتَنًا، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، فتنوں کا دور آئے گا، تم فتنوں کو دیکھو گے كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، وہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے رات کے اندھیری کے ٹکڑے، جیسے جیسے رات گزرتی ہے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے۔ اسلامی حساب سے جیسے ہی سورج غروب ہوا رات شروع ہو گئی، اور جیسے ہی دن نکلا اور دن شروع ہو گیا۔ دن نکلنے سے اور دن غروب ہونے سے دن اور رات کا نظام ہے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی رات شروع ہوتی ہے، لیکن سورج کے غروب ہوتے ہی ایسا اندھیرا نہیں ہوتا ہے جیسا عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جیسے جیسے رات گزرتی ہے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے جیسے زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا، قیامت کے قریب ہوتا جائے گا، فتنے بڑھتے جائیں گے، بے حیائیاں بڑھتی جائے گی، معصیات بڑھتی جائے گی، برائیاں بڑھتی جائے گی اور خیر کم ہوتا جائے گا۔ اس فتنے کے دور کے اندر، اس برائی کے دور کے اندر، بے حیائی کے دور کے اندر، جسے اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی توفیق دے اسے فوراً اس نیکی کو کر لینا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا
بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال میں جلدی کر لو، قبل سبع، 7 مصیبتوں اور 7 رکاوٹوں کے پیش آنے سے پہلے پہلے۔ کیا تمہیں انتظار ہے ایسی فقیری کا جو ہر چیز کو بھلا دے؟ ابھی اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے پیسے اور مال دیا ہے، اس مالداری کے ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، کہیں اپنے پیسوں سے مسجد بنوا دو، کہیں اپنے پیسوں سے کسی مدرسے میں ایک کمرہ بنوا دو، کہیں اپنے پیسوں سے ایک پیاؤ بنوا دو، کہیں اپنے پیسوں سے کسی چھوٹے گاؤں میں کنواں کھدوا دو، کہیں اپنے پیسوں سے کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دو، کسی ایک بچے کو اپنے خرچے سے ڈاکٹر بنا دو، کسی ایک بچے کو اپنے خرچے سے انجینئر بنا دو، کسی ایک بچے کو اپنے خرچے سے کوئی کامیاب بنا دو۔ یہ کامیاب انسان جب تک مخلوق کی خدمت کرتا رہے گا، ان کے کام آتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کیا تمہیں انتظار ہے ایسی فقیری کا جو سب کچھ بھلا دے؟ حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقیری ایک ایسی مصیبت ہے جو انسان کو کھینچ کر کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان غربت کے اندر، تنگ دستی کے اندر، فقیری کے اندر اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے چند کوڑیوں میں، چند ٹکوں میں۔ اس لیے مالداری اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، پیسہ ایک اللہ کی نعمت ہے، مال ایک اللہ کی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت سے نوازا ہے، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے اندر رہتے ہوئے نیکی کے کام کرے، خیر کے کام کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت چھن جائے پھر ہم چاہتے ہوئے بھی وہ کام نہ کر پائیں۔ اس لیے پہلی چیز، کیا تمہیں انتظار ہے ایسی فقیری کا جو سب کچھ بھلا دے؟ یا تمہیں انتظار ہے ایسی مالداری کا جو متکبر بنا دے اور شرکس بنا دے؟ ابھی تمہارے پاس اللہ نے ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، ابھی تم نیکی کے کام نہیں کر رہے ہو، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہو، اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسا مال آ جائے تم بہت اونچے لیول پہ چلے جاؤ اور پھر متکبر بن جاؤ، شرکس بن جاؤ، ظالم بن جاؤ۔ ایسے شرکس اور ظالم بننے سے پہلے پہلے نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈال دو، نیکی کے کام میں سبقت کر لو، نیکی کے کام کر لو۔ یا تمہیں انتظار ہے ایسی بیماری کا جو تمہیں اٹھنا ہی نہ دے؟ ابھی ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، آپ تہجد میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ سکتے ہو، 5 ٹائم کی نمازیں پڑھ سکتے ہو، درود شریف کا ورد کر سکتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو، حلال پیسے کما کر کے ان پیسوں سے کئی غریبوں کی مدد کر سکتے ہو۔ صحت مند آدمی سب کچھ کر سکتا ہے۔ کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہیں آپ کو کینسر ہو جاوے، کہیں آپ کا کوئی عضو کا حصہ، بدن کا کوئی حصہ لکوا مار جائے یا کوئی بیماری ہو جاوے، آپ کا کوئی عضو شل ہو جائے، بیکار ہو جائے، اب آپ نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، دوسروں کا کیا بھلا کریں، خود بھی گھر والوں پر بوجھ بن جائیں گے۔ نبی نے فرمایا ایسی بیماری کے آنے سے پہلے پہلے
تم خیر کے کام میں اور نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈال دو، نیکی کے کام کر لو، نیکی کے اعمال کر لو، ورنہ یہ بیماری سب سے پہلے انسان کے مائنڈ سیٹ اپ کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ بیمار آدمی کے اندر سب سے پہلے چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ جس کو لگاتار بخار یا سر درد رہتا ہو، آپ اس سے بات کرو، مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، جاؤ یار مجھے سونے دو، وہ آپ سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرے گا۔ آپ کتنی اچھی چیز لا کے اس کو دیں، وہ کہے گا میرے منہ کی جو ذائقہ ہے وہ بدل گیا، مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے، مجھے نہیں کھانا ہے۔ یہ بیماری اتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے صحت و تندرستی کی نعمت دی ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھاویں، اس نعمت کے ہوتے ہوئے کچھ نیکی کر گزرے۔ چوتھی چیز، یا ایسی مشغولی آپ کو لگ جائے جس میں آپ کو فرصت ہی نہ ملے۔ اب اللہ نے جن لوگوں کو فرصت دی ہے، وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، انہیں چاہیے کہ اس وقت کی قیمت کو پہچانیں اور اس وقت کو اللہ کی بندگی میں نیک کاموں کے اندر لگا کر کے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ یہ وقت اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ جن لوگوں نے وقت کی قیمت کو سمجھا، اس کا صحیح استعمال کیا، وقت نے انہیں دنیا کا ہیرو بنایا، دنیا کا سپر پاور انسان بنایا، دنیا کا قائد و رہنما انسان بنایا۔ اور جنہوں نے وقت کو ہوٹلوں پہ گزار دیا، چوراہوں پہ گزار دیا، محفلوں میں گزار دیا، ایسے ہی برباد کر دیا، وہ خود ہی برباد ہو گئے۔ وقت کا صحیح استعمال ہماری زندگی کا صحیح استعمال ہے۔ وقت کی بربادی ہماری زندگی کی بربادی ہے۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں ٹائم، وقت اور فرصت دی ہے، اس فرصت کی نعمت کی ہم قدر کریں اور اس میں نیکیوں والے کام کو انجام دیں۔ اور آپ نے آگے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ قبل سبع، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کے اندر سبقت کرو، اپنے آپ کو لگاؤ اور اپنا حصہ ڈالو، ورنہ ان 7 چیزوں میں سے کوئی پیش آ گئی، آپ چاہتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کر سکتے ہو۔ یا تمہیں ایسی موت کا انتظار ہے جو سب کچھ ختم کر دے، یا دجال کا انتظار ہے، وہ ایک عظیم فتنہ ہے، یا قیامت کا انتظار ہے، قیامت تو بہت سنگین معاملہ ہے۔ ان 7 چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ذکر کیا۔ اب ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث، ان دونوں کو سامنے رکھیں اور اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم کیا ہے، حدیث کا حکم کیا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے۔ قرآن کی تعلیم، اے لوگوں، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگوں، دوڑو اللہ کی مغفرت والے اعمال کی طرف، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ان کاموں کے اندر جو کام تمہیں مغفرت دلانے والے ہیں، تمہیں جہنم سے عذاب سے بچانے والے ہیں، تمہیں آخرت کی ذلت سے بچانے والے ہیں، آخرت کی رسوائی سے بچانے والے ہیں۔ ان کاموں کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف دوڑو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی 7 آسمان اور 7 زمین سے بڑی ہے، اس کی لمبائی کا تو کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں، پرہیزگاروں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ حدیث کے اندر نبی نے فرمایا 7 موانع آنے سے پہلے پہلے، 7 رکاوٹوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگا لو، نیکیوں میں سے اپنا حصہ ڈال دو۔ یہ حدیث اور قرآن کی آیت
اور ہمارا معاشرہ. جب شادی کا موقع آئے گا، اگر ایک انسان نے شادی میں 15 لاکھ خرچ کیے ہیں تو دوسرا اس سے کم حیثیت کا ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ 15 لاکھ شادی میں خرچہ کر سکے. اب یہ اپنے پلاٹ کے نام پر، زمین کے نام پر، فیکٹری کے نام پر، کسی نہ کسی چیز کے نام پر بینک سے لون اٹھائے گا اور پہلے والے سے 5 لاکھ زیادہ خرچ کرے گا. اگر ایک انسان نے 15 لاکھ خرچ کیا ہے تو یہ دکھلاوے کے لیے 20 لاکھ خرچ کرنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ دنیا میں ہوڑ لگی ہوئی ہے، آپس میں مسابقہ کریں گے دنیاوی کاموں کے اندر. اس نے 15 لاکھ خرچہ کیا تھا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں 10 آئٹم کیے تھے، تو میں 12 کروں گا، میں 15 کروں گا، اس سے 5 لاکھ زیادہ خرچہ کروں گا. اور خرچہ کرنے کے بعد بھی معاملہ صفر رہتا ہے. جب لوگ کھانا کھا کر باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کے جو بول ہوتے ہیں، اس نے مسالہ زیادہ ڈال دیا، مٹھائی میں دم نہیں تھا، چاول تھوڑے کچے تھے، یہ ہلکے والے چاول تھے، فلاں شادی میں اس سے اچھے والے چاول تھے. اسی لیے حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ نیت کر لے مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کام کے ذریعے سے، چاہے سوسائٹی کے چودھری وڈیرے راضی ہو یا نہ ہو، میں شادی کے موقع پر، موت کے موقع پر، ہر موقع پر وہی کام کروں گا جو میرے اللہ کا حکم ہوگا، میرے مصطفیٰ کی سنت اور طریقہ ہوگا. میں اپنے سوسائٹی سے بندھا ہوا نہیں ہوں، میں اپنے معاشرے کا غلام نہیں ہوں، میں کسی بڈیرے کا غلام نہیں ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. میں کسی بڈیرے کا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. میں اللہ کے حکم کو مانوں گا، مصطفیٰ کی سنت کو مانوں گا، مصطفیٰ کے طریقے کو مانوں گا اور اسی کو فالو کروں گا. شادی کے موقع پر بھی، موت کے موقع پر بھی، دکان کے افتتاح کے موقع پر بھی، ہر چیز کے موقع پر مجھے اپنے نبی کی سنت اور اللہ کا حکم زندہ کرنا ہے. جو شخص ہر موقع پر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دوں گا. مخلوق آٹومیٹک اس سے محبت کرنے لگ جائے گی. اور جو بندہ، جو آدمی اللہ کی محبت کو چھوڑ کر آدمیوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اپنی سوسائٹی کے چودھریوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے، معاشرے کے وڈیروں کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو لوگوں کے حوالے کر دوں گا اور لوگوں کے دل میں اس کی نفرت ڈال دوں گا، اور یہ لوگوں کو راضی کر ہی نہیں سکتا ہے. کتنی کوشش کر لے، زندگی میں آپ کسی انسان کے لیے کتنی بھی قربانیاں دیں، کسی ایک موقع پر اگر آپ نے اس کی ایک بات نہ مانی، وہ ایک جملے کے اندر آپ کی پوری زندگی کی قربانیوں کو پھینک دے گا. تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. یہ لوگوں کے رویے ہیں. آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کسی تحریک میں کام کرتے ہیں، کسی تنظیم میں کام کرتے ہیں، آپ اپنا خون وہاں پر دے دیں، پوری جوانی لگا دیں. جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، تو آپ کا کمپنی کوئی شکریہ ادا نہیں کرے گی، کہے گی آپ اب قابل نہیں ہو کام کے، ہمیں جوان کام والا چاہیے، آپ گھر بیٹھ کے آرام کرو. آپ دنیا والوں کو راضی کر ہی نہیں سکتے ہیں. دنیا والوں کو راضی کرنا کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. اس لیے حدیث میں فرمایا جو شخص یہ ارادہ کرے، یہ نیت کرے مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا چاہے کچھ بھی کرے، میں ہر موقع پر وہی عمل کروں گا جو میرے اللہ کا حکم ہے،
جو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کو مخلوق کے دلوں میں ڈالیں گے، اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، مخلوق بھی اس سے راضی ہوگی۔ اور جو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دے گا، نبی کی سنت کو چھوڑ دے گا، اللہ مخلوق کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دے گا اور اس کو مخلوق کے حوالے کر دے گا۔ یہ اللہ کی نگاہوں میں بھی ذلیل، مخلوق کی نگاہوں میں بھی ذلیل۔ اس لیے عزت پانے کا، بلندی تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، نیکی کے ساتھ زندگی گزاریں، نیکیوں کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارا دوست ایک پڑوسی کو خرچہ دیتا مہینے کا تو ہم 2 پڑوسیوں کو خرچہ دیں گے۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار 10 یتیموں کے گھر پہ کٹ پہنچاتا ہے تو ہم 20 کے گھر پہ کٹ پہنچائیں گے۔ اگر ہمارا بھائی تہجد میں 8 رکعتیں پڑھتا ہے تو ہم 12 رکعت پڑھیں گے۔ اگر ہمارے کسی مالدار رشتہ دار نے مسجد میں 1 لاکھ روپے چندہ دیا ہے اور اللہ نے ہمیں حیثیت دی ہے تو ہم 2 لاکھ روپے مسجد میں چندہ دیں گے۔ یہ آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، انہیں چاہیے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ نعمتیں کل ختم ہو جائے گی، یہ نعمتیں عارضی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز دائمی نہیں ہے، ہر چیز عارضی ہے، عارضی طور پر ملی ہوئی ہے۔ اگر اس عارضی چیز کو ہم نے صحیح جگہ پر استعمال کیا تو ہمیں فائدہ ہے، اور اگر اس کو ہم نے ضائع کر دیا، سستی کر دی، کل قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے اسلامی نظام کو سمجھیں، اسلام کو ہم سمجھیں کہ حقیقی اسلام کہتے کس کو ہے۔ حقیقی اسلام یہ ہے ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں، ہر موقع پر ہمارا عمل وہ ہو جس سے اللہ راضی ہوتا ہو۔ بالکل ہم محلے باشیوں کی، معاشرے کی، سوسائٹی کی، چودھریوں کی، بڈیروں کی